معزز ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں۔ شکریہ۔ ناران کے پرسکون قصبے میں جو ہمالیہ کی بلند چوٹیوں کے درمیان واقع تھا، ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کا نام پریزاد تھا۔ اس کی ماں نے اسے یہ نام دیا تھا کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ وہ خاص ہے اور اسے عظمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن پریزاد کی زندگی عام سی تھی۔ وہ ایک سادہ، معصوم سا انسان تھا جسے اکثر لوگ اس کے معمولی حلیے اور خاموش طبیعت کی وجہ سے نظر انداز کر دیتے تھے۔ پریزاد کو قصبے میں پرانی اور بوسیدہ لائبریری کے کتابدار کے طور پر جانا جاتا تھا، جہاں کم ہی لوگ آتے تھے۔ اگرچہ لائبریری معمولی تھی، لیکن یہ پریزاد کے لیے ایک پناہ گاہ تھی۔ وہاں وہ بھولی بصری کتابوں کے صفحات میں سکون پاتا تھا اور ان کہانیوں میں بے شمار زندگیاں جیتا تھا جو وہ پڑھتا تھا۔ اس کی پسندیدہ کہانیاں محبت، ہمت اور خود شناسی کی تھیں، وہ کہانیاں جو اس کے دل میں ایک ایسی زندگی کی خواہش جگاتی تھیں جسے اس نے کبھی نہیں جانا تھا۔ ایک دن کتابوں کو ترتیب دیتے ہوئے پریزاد نے ایک پرانی اور خستہ حال کتاب دریافت کی جس کا کوئی عنوان نہیں تھا۔ تجسس کے عالم میں اس نے کتاب کھولی اور حیران رہ گیا کہ تمام صفحات خالی تھے، سوائے پہلے صفحے کے جس پر ایک جملہ لکھا تھا: تمہاری سچی ذات کی طرف سفر کا آغاز ایک قدم سے ہوتا ہے۔ یہ الفاظ پریزاد کے دل میں گہرائی تک اتر گئے اور اس میں تجسس اور عزم کی ایک چنگاری روشن ہو گئی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ایک ایسی زندگی گزار رہا تھا جو سائے کی مانند تھی، اپنی روزمرہ کی روٹین سے مطمئن تھا لیکن کبھی اپنی راحت کے دائرے سے باہر نکلنے کی جرت نہیں کی۔ اسی رات چاند کی روشنی میں پریزاد نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ اس نے ایک چھوٹا سا تھیلا باندھا اور اپنے آپ کو تلاش کرنے کے سفر پر نکل پڑا۔ پریزاد نے جب وادیوں اور پہاڑوں کا سفر کیا تو اس نے ہر قسم کے لوگوں سے ملاقات کی۔ ہر ملاقات نے اسے دنیا اور اپنے بارے میں کچھ نیا سکھایا۔ اس نے ایک دانا بزرگ درویش سے اندرونی سکون کی اہمیت سیکھی، ایک بے خوف جنگجو سے ہمت کی قدر سیکھی اور ایک مہربان معالج سے ہمدردی کی طاقت جانی۔ ان تجربات کے ذریعے پریزاد نے شک اور بے یقینی کے وہ پردے اتار دیے جو اسے اتنے عرصے سے پیچھے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے اندر ایسی طاقت دریافت کی جس کا اسے کبھی علم نہیں تھا، ایک ایسی مضبوطی جو اسے مشکل ترین وقتوں میں سنبھالے رکھتی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا اعتماد بڑھتا گیا اور وہ اپنے آپ کی قدر کو پہچاننے لگا۔ ایک دن جب وہ ایک شفاف جھیل کے کنارے آرام کر رہا تھا تو اس نے اپنے عکس کو دیکھا اور حیران رہ گیا۔ جو آدمی اس کی طرف دیکھ رہا تھا وہ وہی خوف زدہ، بے چہرہ انسان نہیں تھا جو پہلے تھا۔ اس کی آنکھیں حکمت سے چمک رہی تھیں، اس کا انداز اعتماد سے بھرپور تھا اور اس کا دل ایک نئی مقصد کی جستجو سے لبریز تھا۔ اپنی تبدیلی کی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے پریزاد ناران واپس لوٹ آیا، لیکن اس بار وہ وہی آدمی نہیں تھا جو گیا تھا۔ اب وہ دوسروں کے لیے روشنی کی کرن بن چکا تھا جو انہیں خود شناسی کے سفر پر نکلنے کی ترغیب دیتا تھا۔ قصبے کے لوگ جو پہلے اسے نظر انداز کرتے تھے اب اسے نئی نظر سے دیکھنے لگے۔ وہ اس کی تبدیلی پر حیران تھے اور اس سے رہنمائی مانگنے لگے۔ آخرکار پریزاد نے یہ جان لیا کہ حقیقی سفر صرف دنیا کو دریافت کرنے کا نہیں بلکہ اپنے آپ کو دریافت کرنے کا ہے۔ وہ پرانی کتاب کے خالی صفحات اب خالی نہیں تھے کیونکہ اس نے انہیں اپنی زندگی کی کہانی سے بھر دیا تھا، ایک ایسی کہانی جو ہمت، محبت اور خود شناسی پر مبنی تھی۔ اور یوں پریزاد کا نام جو کبھی تنزنا لیا جاتا تھا اس کے سفر کی علامت بن گیا۔ وہ واقعی پریزاد تھا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ایک غیر معمولی شخصیت میں ڈھال لیا تھا جو اپنی سچی ذات کو پا کر زندگی کی خوبصورتی کو گلے لگا چکا تھا۔ یہ کہانی پریزاد کے سفر کی ہے جس میں وہ خود شناسی، محبت اور ہمت کے ذریعے اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو دریافت کرتا ہے اور ایک غیر معمولی شخصیت بن کر سامنے آتا ہے۔